بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے سلسلے میں۔ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے پورے مہینے کو عبادت کا مہینہ بنایا ہے کہ امت محمدیہ 11 مہینوں کے روحانی زنگ کو اس مہینے میں دور کر کے پاک صاف ہو جائے اور اپنے خالق حقیقی کو راضی کر لے۔ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے روزوں کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور اس کا مقصد انہیں پرہیزگار بنانا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ ایسی نسبت عطا فرمائی ہے جس سے رمضان المبارک کی شان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک جس کا ہر لمحہ نیکی، رحمت اور برکت کے خزانوں سے بھرپور ہے، قرآن پاک کی نسبت نے اس ماہ کی عظمت و برکت میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، جس کا ترجمہ یہ ہے: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں 4 اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ پھر وہاں سے جب جس آیت یا سورت کی ضرورت پڑی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا جاتا رہا، اور اس طرح 23 برس کی مدت میں مکمل قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے ہے، حالانکہ خود قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو اس سے دور رہے گا، ظاہر ہے کہ وہ ہدایت سے بھی دور رہے گا، اور جو اس کو سینے سے لگائے گا، پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، وہ ہدایت پا کر اللہ کا فرما بردار بن جائے گا۔ نمبر 3، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس میں روزہ رکھے، یعنی ہر مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور روزہ نام ہے سحری کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہم بستری سے دور رہنے کا۔ نمبر 4، مریض اور مسافر کے لیے رمضان میں ذرا سی رخصت ہے، وہ یہ کہ اگر رمضان میں کوئی شرعی مسافر ہو، یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر ہو، اسی طرح اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان کے ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ قضا کرنا ضروری ہے، لیکن جس مسافر کو سفر کی وجہ سے کوئی مشقت نہ ہو یا جس مریض کو روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو، تو ایسے مسافر اور مریض کے لیے بہتر ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت میں بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے روز اس میں روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تو رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت پر قرآن پاک سے چند آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آئیے اب رمضان المبارک اور روزے کے کچھ مسائل جان لیتے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنے سے، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلے جانے سے، شہوت کے ساتھ انزال ہو جانے سے، کوئی ایسی چیز نگل جانے سے جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچانے سے، بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا، روزہ افطار کر لیا تو ان ساری باتوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ورنہ 60 روزے لگاتار رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو ورنہ پھر شروع سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر روزے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتے، اس لیے آخری 2 صورتوں پر عمل کیا جائے گا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا بھی روزے میں مکروہ ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں رہنا غسل کیے بغیر یہ بھی مکروہ ہے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ ہر حال میں حرام ہے، روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزے میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے جان لیتے ہیں وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ بھول سے کھا پی لینا، بلا اختیار گرد و غبار کا حلق میں چلا جانا، غسل کرتے ہوئے پانی کان میں چلا جانا، احتلام کا ہو جانا، اپنے آپ قے ہو جانا، ایسا انجیکشن لگوا لینا کہ براہ راست جس سے دوا معدے اور دماغ میں نہیں پہنچتی، مسواک کرنا، خوشبو لگا لینا، آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگا لینا، ان سب باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
تمام روزے دار مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے، اپنے دوستوں میں، گروپوں میں، سوشل میڈیا میں شیئر کیجیے تاکہ تمام روزے دار مسلمان رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل سے واقف ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔